میرے دوستو ایک بیماری ہمارے اندر آج کل بہت آ رہی ہے، بھائی بتا دوں وہ برا نہیں لگے گا. ہماری بیماری ہمارے جیب میں ہے، ہماری بیماری ہمارے، سمجھے آپ لوگ، سمجھے؟ موبائل. اللہ رحم کرے میرے دوستو. پہلے تو میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ کیا موبائل رکھنا جائز ہے؟ اب آپ کہتے ہو یہ کیسا مفتی آ گیا؟ وہ پہلے تو کہتا تھا میں چھوٹا مفتی، اب بھی کہتا ہوں چھوٹا مفتی، لیکن آپ سے یہ بات پوچھوں گا میں کہ میرے دوستو یہ موبائل جو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں، دیکھو ایمان سے بات بتانا، دیکھو ایسے ایسے ادھر ادھر کی بات نہیں، بالکل صحیح بتانا. یہ اور میں تو دیکھتا ہوں ہمارے جوانوں کو بڑا شوق ہے موبائل رکھنے کا، ہے کہ نہیں؟ میں مولانا بھائی سب سچ کہہ رہا ہوں، بڑا شوق ہے. 8 سال کا بیٹا، 9 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا، بڑا جوان 15 16 18 سال، اور روزانہ موبائل بدلتا، کبھی 15,000 کبھی 16,000 کبھی 22,000 کبھی یہ پیس کبھی وہ پیس. اللہ اکبر، یہ موبائل رکھنے کی ضرورت کیا؟ اور جہاں دیکھے گا 4-5 آدمی ہے تو جلدی سے موبائل سے بات کرے گا. میں کہتا ہوں بھائی تو جبرائیل سے بات کرتا، سمجھتا کہ موبائل رکھا تو جیسے جنت کا ایک حصہ مل گیا، اور پھر رات کو بیٹھ کے بتائے گا کہ دیکھ میرا یہ ماڈل کا، تیرا وہ ماڈل کا. اللہ کے بندے پہلے مجھے یہ بتا کہ موبائل رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 16 17 18 20 24 ہزار کے موبائل رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں آپ کو فتوے کا جواب دوں، مانو گے تو دے دو بھائی، مانو گے؟ فتوا یہ ہے اگر ضرورت ہے، سننا، اگر ضرورت ہے تو 1 نہیں 10 بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 بھی رکھے گا تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے 17-18 ہزار کا موبائل جیب میں رکھا اور ضرورت نہیں تو قرآن کہتا ہے تو شیطان کا بھائی ہے. میں نہیں کہتا ہوں، میں کسی ولن والے کو کہوں کہ یو آر برادر آف شیطان، ہاں میں کسی ولن والے کو کہوں تو شیطان کا بھائی ہے، تو مجھے کیا کہے گا؟ مولانا آج آئے اب تو 1 سال کے بعد بھی نہیں، 5 سال کے بعد آنا. میں کسی کو کہوں کہ تو شیطان کا بھائی، لیکن میں نہیں کہتا. قرآن کریم نے 15ویں پارے میں اعلان کر دیا، اللہ نے کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کریم نے کہہ دیا اگر ضرورت نہیں اور جیب میں موبائل رکھتا ہے تو شیطان کا، اور جو شیطان کا بھائی ہوگا نیکی کے گناہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو رکھنا جائز کہ ناجائز؟ ارے کہو نا، رکھنا جائز کہ ناجائز؟ اچھا اب آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ جو جیب میں موبائل رکھتے ہو، میں نے پہلے ہی فتوا دے دیا اگر ضرورت ہے تو 1 نہیں 10 رکھ لیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 موبائل کا رکھنا بھی حرام ہوگا، حرام ہوگا میرے دوستو. اور ہم خود سوچے کہ مجھے ضرورت ہے یا، اس لیے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے گجرات کے بہت سے جوان اللہ ہدایت دے، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، بہت سے میرے گاؤں کے. بھائی میں آپ ہی کے گاؤں کا، اس لیے میں نے کہا تھا بھائی کڑوا مت مانگنا میرے دوستوں. میرے ولن گاؤں کے بہت سے جوان 80% میرے دوستوں جوان ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، رات سے لے کر صبح 1 روپیہ کماتا نہیں اور کوئی دین کا کام کرتا. صبح 10 بجے بھائی کی صبح ہوئی، اچھے کپڑے پہنا، ہاں اچھے کپڑے پہنا، اور اس کے بعد میں ادھر ادھر موٹر سائیکل پر گیا، عورتوں کو چھیڑا، لڑکیوں کو چھیڑا، شام کو کرکٹ کے میدان میں گیا، رات کو 1 بجے تک گھیمت کی اور رات کو سو گیا. یہ میری صبح، یہ میری شام. میرے دوستو جب ماں اور باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لا کے نہیں دے سکتا، معلوم ہوا تو دنیا کے کام کا اور دین کے کام کا بھی نہیں. کوئی آپ کو فتوا پوچھتا ہے موبائل پر؟ کوئی پوچھتا ہے مولانا میرے وضو کے مسائل کیا ہے؟ پوچھتا کوئی؟ تو دین کے کام کا بھی. تو پھر جو موبائل رکھنا، تو 80% ولن میں موبائل رکھنا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگوں کے چہرے بہت اتر گئے نا چہرے. ہاں میرے دوستو سچ بتاؤ، اگر ضرورت ہے تو 20,000 کا رکھ لے، 40,000 کا رکھ لے، اور اگر ضرورت نہیں تو اتنے پیسے کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ تو نے شوق کے واسطے موبائل رکھا تھا. اگر اتنے پیسے میں تو چاہتا تو کسی غریب کا گھر بھی بتا سکتا تھا، اتنے پیسے میں کسی بیوہ کی شادی کرا سکتا تھا، کسی یتیم بچے کو پال سکتا تھا. قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ارے میرے جوانوں ہوش میں آؤ، یہ موبائل رکھنا آج ایک سویٹ پوائزن شیطان کا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا اب موبائل جیب میں آ گیا، ماں باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلاتا، بس ہے کہ نہیں؟ ہمارے جوان ایسا ہی کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوچھو کون سی چیز کماتا؟ نہیں میرے دوستوں، وہ تو باہر سے روٹی آتی ہے، کسی اور کی روٹی پر یہ بھائی پل رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ نہ اس کو کھیتی باڑی آتی ہے، نہ یہ ایجوکیٹڈ ہے، نہ یہ نالج والا ہے، نہ یہ 8 چوپڑی پڑھا ہے، نہ اس کو قرآن یاد ہے، نہ یہ حدیث یاد کرتا، نہ اس کو تفسیر معلوم، نہ اس کو فتوا معلوم. بس اس کو صرف آتا ہے تو غیبت کرنا آتا، اچھے کپڑے پہننا آتا، موٹر سائیکل دوڑانا آتا، عورتوں کو چھیڑنا آتا. میرے دوستوں سوچو اگر آج ہمارا جوان یہ کرے گا
تو آگے ہمارے جنریشن کا کیا حال ہوگا؟ غلط میسج بھیجنا ہوتا بھی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے اس کو مس کال کر رہا، اس کو مس کال، ارے کیا ضرورت ہے؟ یہ مس کال کرنے سے اچھا 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، اللہ جنت میں 3 درخت لگا دے گا۔ ارے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، اللہ جنت میں 3 درخت لگا دے گا۔ مس کال کرنے سے کیا فائدہ؟ اور میرے دوستوں اب میں اصل بات کے اوپر آتا ہوں، ہمارے موبائل پر کیمرہ بھی ہے، ارے کون ہے؟ اور میرے دوستوں ایک سیدھی سادی گھنٹی بج سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے دوسرے گانے لوڈ کروائے، پیسے کٹوائے اور گانے لوڈ کروائے۔ میرے دوستوں کبھی کبھی ہم کسی کو فون کرتے تو گھنٹی نہیں بجتی، کیا ہوتا؟ گانا بجتا۔ اور کتنے جوانوں کو میں نے دیکھا، ہم بیان کرنے کے لیے جاتے، کھانے میں بیٹھتے، بازو میں بیٹھا ایک گانا بجنا شروع ہو گیا، ارے بھائی اچانک گانا کہاں سے؟ تو اس کے جیب میں موبائل ہے جس میں گانا بجتا۔ میرے دوستوں گھنٹی کو ہٹا کر، پیسے کٹوا کر اس نے گانا رکھا، اور ہٹا کر پیسے کٹوا کر اس نے گانا رکھا، اور وہ گانا اس کے جیب میں بجتا، اور کبھی کبھی گھر میں بجتا۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اتنا گندا اور اتنا ننگا گانا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ گانا گھر میں بجتا ہوگا، اس کی جوان بہن سنتی ہوگی، اس کی ماں سنتی ہوگی، اس کی بیٹی سنتی ہوگی، لیکن گھر کا بڑا جب بے شرم ہو گیا تو گھر کے سارے لوگ بے شرم ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جب تو بے شرمی پر آئے گا تو اللہ تیرے ایمان کو چھین لے گا۔ میں ہمارے نبی نے فرمایا جب تو بے شرم ہو جائے گا تو اللہ تیرے ایمان کو، اور ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ بے شرمی ہونے کے لیے ہو رہی جھوٹ میں، سچ کہو بھائی، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا اب میرے دوستوں میں 2 بات کہہ کر بات ختم کروں گا۔ آپ نے جیب میں موبائل رکھا، اس پہ گانا بجا، اس میں تصویریں آئی، میں کچھ نہیں کہتا، آپ میرے سوال کا جواب دو، آپ لوگ حضرت علی کو مانتے نہیں مانتے؟ زور سے کہو، مانتے نہیں مانتے؟ حضرت علی ہمارے نبی کے داماد تھے، حضرت علی جنتی تھے کہ نہیں تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کتاب میں پڑھا، ایک نشر نام کی کتاب میں میں نے پڑھا، حضرت علی وہ تھے، حضرت علی وہ تھے میرے دوستوں، ایسی کرامت تھی، اللہ کے ولیوں کے پاس کرامت ہوتی، حضرت علی ایسے اللہ کے ولی تھے، صحابی تھے، ایسی کرامت تھی 24 گھنٹے میں آپ 60,000 قرآن پورا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60,000، 60,000 کتنے گھنٹوں میں کوئی کر سکتا؟ ارے 24 گھنٹے میں کوئی ایک نہیں کر سکتا۔ وہ کتنے قرآن ختم کرتے تھے؟ اور لوگوں نے جب آبجیکشن اٹھایا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ 60,000 قرآن ختم کرتے، تو پورے کوفہ والوں کو جمع کیا، کس نے؟ حضرت علی نے، اور کہا کہ گھوڑا لاؤ۔ جب گھوڑا آیا تو گھوڑے کی پالان ہوتی، آپ کو معلوم ہے گھوڑے کی پالان؟ حضرت علی نے کہا سننا، ایک پاؤں ایک پالان پر رکھا، دوسرا پاؤں رکھتے، اس سے پہلے کوفہ والے کہتے قرآن ختم ہوتے۔ میرے دوستوں وہ حضرت علی کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے حضرت علی کا درجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ حضرت علی کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہمارے نبی نے پوچھا علی کیا ہو گیا، چہرہ کیوں اترا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی صبر کرنا، جنت میں جہاں میرا محل بنے گا اسی کے قریب میں تیرا بھی بنے گا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی، اور محرم پر آپ اور بھی سنو گے انشاءاللہ۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ننگے ننگے گانے سنتا ہے، گانا گاتا ہے، ناچتا ہے، حضرت علی نے فرمایا قسم اللہ کی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسا کرتا ہے اور وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز، اور کیا کہا؟ کسی نے کہا وہ تو مردہ ہے پڑھا دو، ارے وہ تو مردہ ہے پڑھا دو۔ حضرت علی نے کہا نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت اترے، کہیں اس کا چھیٹا میرے اوپر نہ آ جائے۔ میرے دوستوں کون کہہ رہے ہیں؟ اور ابھی ایک بات میں نے ابھی آپ سے کہی تھی، پیرانے پیر شیخ عبد القادر، کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ ہم انہیں پر بیان کریں گے، سنو گے نا آپ لوگ؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پر ہم 2 گھنٹے تک بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج میں صرف ایک بات بتا دوں، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ ناچتا ہے، یہ گاتا ہے، یہ گھنٹے گھنٹے گانے سنتا ہے، حضرت پیرانے پیر فرماتے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کو کہوں گا بھائی ٹھہر جا، اخاف علیک زوال الایمان، مجھے ڈر ہے کہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو یہ بڑے بڑوں کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، بھائی میرے اپنے گھر کی بات نہیں، اس لیے آج میں آپ سے بھی کہوں گا، میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، بھائی اللہ کے واسطے اب دین پر آنے کی کوشش کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے جوانوں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ زندگی شریعت کے مطابق نہیں، میرے دوستو نہیں ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ چہرے پر داڑھی نہیں، پیجامہ ٹخنوں کے اوپر نہیں،
گھر میں ٹی وی ہے، شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا. ارے میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں نے نبی کو اتنا پیچھے چھوڑا، اتنا پیچھے چھوڑا. میں صحیح قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں، کتنی مرتبہ ہم کھانا کھاتے لیکن کھانے سے پہلے بھی کوئی دعا نہیں پڑتا، کھانے کے بعد بھی کوئی دعا نہیں پڑتا. ہے کوئی پڑھتا؟ ابھی رات کو جا کر سوئیں گے، کوئی سونے سے پہلے دعا نہیں پڑتا، کوئی سونے کے جاگنے کے بعد دعا نہیں پڑتا. اور میرے دوستوں یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ولن والے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بیچارے اپنے مولانا کے پاس سب دعا یاد کرتے. پوچھو ان کو، یاد کرتے سونے کے وقت کی دعا، اٹھنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، نہیں یہ سب دعا یاد کرتے، لیکن گھر میں جا کر یہ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا قصور نہیں، اس لیے کہ ان کا باپ بھی نہیں پڑھتا، ان کی ماں بھی نہیں پڑھتی. میرے دوستوں گھر کا بڑا جب تک صحیح نہیں ہوگا، گھر کا چھوٹا کو